کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہہ رہے ہیں یا سیکشن کہہ رہے ہیں تعزیرات پاکستان جس کو پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہے اسلام میں طرز زندگی. نہیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 31 آرٹیکل. جی بالکل وہی آپ ٹھیک ہے، آپ یہ بات نا کریں، میں دیکھتا ہوں. میرے پاس ہے پاکستان، میرے پاس پاکستان کے قانون کی دونوں کتابیں ہیں. میں نا یہ ایک چھوٹا سا میں سنا دیتا ہوں. یہ اوریا مقبول جان ہے جو انہوں نے آج ہاں گفتگو کی اس بارے میں، تو پھر میں وہ آرٹیکل پڑھ کے بھی سنا دوں گا ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ. تو پھر بیرسٹر صاحب ان کے بھی کمنٹ لیں گے، پھر آپ بھی گفتگو کیجیے گا اس پہ ہاں جی، آپ پڑھ تاکہ کے ہمارے سننے والوں کو وضاحت ہو جائے. اچھا، یہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ اسلامی طرز زندگی میں 31 ہے، اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولیات مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں کہ جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں. اس میں شک نمبر 2 ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوششیں کرے گی. قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت باہم پہنچانا، اور قرآن پاک کی صحیح اور منوعن طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا. اتحادی اور اسلامی جی ایک بالکل. منٹ، ایک منٹ، میں نے کھول لیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو آپ نے کہا کہ یہ آرٹیکل 31 ہے، تو یہ مطلب جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کانسٹیٹیوشن کی بات آپ پڑھ رہے ہیں، پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کی زبان کچھ اور ہے. تو ایک منٹ، میں 39 آ گیا، 31 آپ نے کہا تھا نا، یہ آگے جی 31 اسلامک وے آف لائف. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. 31 Section 1 Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives. جو آپ نے پڑھ دیا یہ. Section 2 State shall endeavor in respect of Muslims of Pakistan to make the teaching of Holy Quran and Islamic compulsory. یہ بھی ٹھیک ہے. Promote unity and observance of the Islamic moral standards to secure the proper organization of zakat. ہاں دیکھیں اس کی کون سی خلاف ورزی کی ہے اس نے، یہ بتائیں. سب میرے مطابق جو اشاعت جو قرآن پاک و تراجم کو قرآن و حدیث سنت کے مطابق گزارنے کے لیے وہ سہولیت مہیا کرنا، اس کو اگنور کیا گیا کیونکہ قادیانیت کی جو تفسیر صغیر ہے اس میں تو بہت ساری تحریفات ہیں. تو اس نہیں، کی میں آپ اشاعت کو اور بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس سے جی پہلے کہ آپ کسی کو یہ بتائیں، میں آپ کو، اس نے خلاف ورزی کی ہے آرٹیکل 31 کا سیکشن 2 سب سیکشن اے کی خلاف ورزی کی ہے اس نے، کیونکہ سیکشن 2 اور سب سیکشن اے کہتا ہے ٹو میک دی ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ اسلام از کمپلسری ٹو انکریج اینڈ فیسیلیٹیٹ دی لرننگ آف عربک لینگویج. اور یہ جو خلاف ورزی ہے وہ اس جگہ آتی ہے ٹو سیکیور کریکٹ اینڈ ایگزیکٹ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ آف ہولی قرآن. سنے آپ نے لفظ کہ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ٹو سیکیور کریکٹ اینڈ ایگزیکٹ پرنٹنگ اینڈ پبلیکیشن آف ہولی قرآن، کہ قرآن کی پبلشنگ ٹھیک ہو اور ایگزیکٹ ہو اور اس کا ترجمہ بھی ٹھیک ہو اور ہر چیز. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن کے 31 سیکشن میں صرف یہ بات ہے جو قرآن پاک کی پبلشنگ سے متعلق ہے، اس کی اس نے صریح خلاف ورزی کی. اب ٹھیک ہو گئی بات. رائٹ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایک تو الکتاب جیسے آپ نے وضاحت کی کہ اس کو تو الکتاب کہنا چاہیے قادیانیوں کے ترجمے کو، اور نہیں الکتاب قرآن پاک کو کہتے ہیں، قادیانیوں کو ترجمے کو تحریف کہنا چاہیے. تحریف کیونکہ آف ان کی الکتاب. تحریف آف الکتاب. ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کیونکہ ان کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا، میں نے آج کی اسٹریم میں کم سے کم میں نے 2-3 دفعہ یہ بات دہرا دی، میں پھر بھی بتاتا چلوں گا. تفسیر صغیر قرآن مجید کا اردو با محاورہ ترجمہ ما مختصر تفسیر الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود، یہ لکھا گیا.
تو یہ جو ابھی آپ نے لا کی شک پڑھی ہے نمبر 2 اس میں سب کلاس اس کے مطابق تو یہ اشاعت تو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کا صحیح اس پہ قانون جو ایک صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے جناب کہ جی ایف آئی آر میں جو الفاظ کا رد و بدل ہوا ہے تو قاضی فائز عیسد بڑے اعلیٰ ترین جج ہیں، تو انہوں نے مطلب نہیں وہ صحیح تو فیصلہ غدار ہے، اس کی تو خاندانی روایت ہے، یہ ہم نہیں مانتے بات کسی کی بھی کہ وہ اعلیٰ ترین جج ہے، وہ دھوکے سے لایا گیا ہے اپنا مفاد کی خاطر، خیر وہ تو الگ معاملہ ہے۔ پہلی بات میں جی آپ جی کو بتاؤں، سیکشن 31 جو ہے وہ ایک جنرل بات کر رہا ہے، اور جو 298 اور 295 ہے نا وہ بڑی اسپیسیفک بات کرتی ہے ترجمے کی، اور اس کے جو ورڈنگ ہے نا وہ جی انڈائٹ جی کرتی ہے جج کو بھی کہ اس نے غلط فیصلہ دیا، اور ظاہر ہے کہ 31(2)(a) جو ہے اس کے انڈر بھی اس نے خلاف ورزی کی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، اس نے خلاف ورزی کی ہے تعزیرات پاکستان کی، اس نے خلاف ورزی کیا ہے جو اقلیتوں کا قانون ہے نا سیکشن 20 اور 22، اس نے اس کو بالکل مس انٹرپریٹ کیا اس خبیث کے بچے نے، اور پھر اس نے پاکستان کا جو قانون ہے نا جس میں جو ایکٹ ہے 2011 کا قرآن پرنٹنگ اینڈ ڈسیمینیشن ایکٹ، یا اس نے ایک اور لفظ ڈسیمینیشن کی بجائے یوز کیا، پرنٹنگ اینڈ ڈسیمینیشن کہہ لیں، ریکارڈنگ، اس نے کہا ریکارڈنگ، جو ایکٹ ہے نا قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011، اس کی اس نے صریح خلاف ورزی کی ہے۔ میں نے آپ کو کہا جس نے اس کی جو قانون کی خلاف ہے، میں ایک تو آپ فرسٹ ایئر کا LLB کا اسٹوڈنٹ بٹھا دیتے تو اس سے اچھا فیصلہ کرتا وہ، یہ اس کی میں نے ریکارڈنگ سنی ہے، اس نے وہ جو ختم نبوت کا وکیل تھا اسے بات ہی نہیں کرنے دی، بدتمیزی کر رہا تھا اس کے ساتھ، کہہ رہا تھا چپ کرو، تو وہ اسے کہہ رہا تھا میری بات تو ایک دفعہ سن لو۔ میں کہتا ہوں اس فائز عیزا کو اس کا ایسا جرمانہ دینا پڑے گا کہ شاید اس کو افسوس کرنے کا بھی وقت نہ ملے، یہ بہت اس نے غلط کیا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کی زندگی میں اس کے اس فیصلے پر جو نا شرمندہ کرے، اور ہم سب دیکھیں اس بات کو کہ یہ شرمندہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ وکیل کے جو آپ نے ذکر کیا نا، ان کی بھی آپ کی لاسٹ اسٹریم چلی تھی شاہد بھائی کی براڈ پہ، تو وہاں پہ بھی آپ نے بڑا واضح سے وضاحت کی کہ اس کا اصل فیصلہ ہے کیا اور کہاں پہ اس نے ڈنڈی ماری ہے، اور جن وکلا کی ہم نے بات کی ہے ان کا بھی ہم نے آڈیو چلائی تھی دوبارہ۔ بیسٹر صاحب کی طرف جائیں گے۔ بیسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ جناب، آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ بیرسٹر صاحب ایک گل دسو، تسی ووکیشنل کورس کر رہے ہو یا ٹیمپل کا یا لنکن ان سے کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ یونیورسٹی سے کر رہے ہیں ووکیشنل کورس؟ جی میں کر نیو کیسل یونیورسٹی سے رہا ہوں، اور ہاں لنکنز ان ووکیشنل میرا کورس، نہیں اب 11 یونیورسٹیوں کو اجازت ملی ہے، پہلے 12 کلاس صرف انر ٹیمپل، آؤٹر ٹیمپل اور مڈل ٹیمپل یا لنکن ان سے ہوتا تھا، اب 10 یا 11 یونیورسٹی ہیں جو ووکیشنل کورس کروا رہی ہیں بار کا، آپ وہ کر رہے ہیں؟ نہیں ایک ہی جی میں بات ہے، لنکنز ان کا ممبر بھی ہوں۔ کس کا؟ لنکنز ان کا۔ اچھا آپ کے اس کے ابھی تو آپ آنریبل سوسائٹی آف لنکن کے ممبرز تو آپ بار جب آپ کو انٹر ہوں گے اس کے بعد آپ اس کے ممبر بن سکیں گے، لیکن آپ نے شاید کوئی اور ممبرشپ بھی ہو لنکن ان کی، کیونکہ جو ممبر ہوتا ہے نا آنریبل سوسائٹی آف لنکن ان کا، وہ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نے وہ سارے ڈنر شنر بھی کیے ہوں اور ایگزامز بھی کیے ہوں، جو پارٹ 1 پارٹ 2 ہے بار کا۔ خیر کوئی بات نہیں، میرے والد بیرسٹر تھے اس لیے مجھے پتا ہے، اب میں نے ویسے ہی پوچھا آپ سے۔ وہ کال ٹو بار ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے ڈنرز کے بعد، لیکن اب ممبر جو ہیں وہ ایسا اسٹوڈنٹ بھی بن سکتے ہیں۔ نہیں اسٹوڈنٹ ممبر الگ ہیں، اور وہ جو لنکن آنریبل سوسائٹی کا ممبر ہے نا وہ الگ ہے، آپ اسٹوڈنٹ ممبر بھی بن سکتے ہیں، کہ مجھے علم ہے، میں نے سنا ہے ایسا ہو سکتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جو سوسائٹی ہے نا اس میں بھی شاید انہوں نے ایڈمٹ کر دیا ہو کہ اسٹوڈنٹ ممبر کا الگ کر دیا ہو، کیونکہ اب GMC بھی ایسے ہی کرتی ہے، جنرل میڈیکل کاؤنسل، کہ آپ اس کے اسٹوڈنٹ ممبر بن سکتے ہیں اگر آپ UK میں پڑھ رہے ہیں تو، لیکن بعد میں وہ آپ کا نام رجسٹر پر نہیں لکھتے، آپ کا نام رجسٹر پر اس دن لکھتے ہیں اور آپ کو نمبر دیتے ہیں
जब आप ग्रेजुएट कर लें और हाउस जॉब कर लें। जैसे आप बार करेंगे तो आपको प्यूपिलेज करनी पड़ेगी 1 साल की। बार करना बहुत आसान है, प्यूपिलेज मेरे भाई इंतजाम करके रखो, यहाँ अपने पाकिस्तान जाना है। देख लेते हैं कि प्यूपिलेज मिलती है या नहीं मिलती, यानी कोई मुश्किल काम है, नामुमकिन तो आप नहीं। आप स्पेशलिटी क्या है आपकी, ये बताएं। लॉ में आप कौन सा लॉ करना चाहते हैं? प्यूपिलेज में तो स्पेशलिटी चुननी होगी। जो मैंने मिनीज की है और मार्शलिंग की है वो है सारी क्रिमिनल में, लेकिन मेरी ज्यादा जो पढ़ाई है वो रही है ये कमर्शियल आर्बिट्रेशन और मैरीटाइम लॉ में। आपने दोनों ही भरी पूरी स्पेशलिटी चुनी हुई है। खैर अल्लाह ताला आपको दे दे। जब आप बार पास कर लें तो फोन करना, मैसेज भेजना, हम आपको कुछ राज बता देंगे कि कैसे मिलती है प्यूपिलेज। जी जरूर, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। हाँ करें, कमेंट करें जी, आप तो लॉ पढ़ते हैं, बताएं क्या आपकी राय है। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहूँगा, उसके बाद बात थोड़ी सी ना वजाहत से हो जाएगी कि क्या तफसीर सगीर जो है उसको बांटना या तफसीर सगीर जो है क्या वो एक तौहीन आमेज किताब है या नहीं? देखें, आप जब तफसीर सगीर की बात करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि तफसीर सगीर में जो अरबी टेक्स्ट है वो कुरान की है और विदाउट ऑल्टरेशन है। जो इसकी लफ्जी तहरीफ की है कादियानियों ने वो मिर्जे की किताबों में और तस्करा नामी एक खबीसाना किताब में है। लेकिन तफसीर सगीर नामी, और देखें तफसीर सगीर के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने ये सारी किताब पढ़ी हुई है। जो इनका तर्जमा है ये कुरान पाक है। आपको मैं एक बात बताऊं, लोग जब तफसीर सगीर की बात करते हैं तो ये बात याद रखें कि इसमें कुरान पाक की अरबी टेक्स्ट जो है विदाउट अल्ट्रेशन लिखी हुई है। उसमें बाज जगहों पर गलतियां हैं, अब मुझे पता नहीं वो साहबन गलतियां हैं जानकर की हैं, और इसमें मैं आपको मिसाल बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें क्या खराबी है। आप मुझे 1 सेकंड दें, मैं ये तफसीर सगीर को खोल लेता हूं और आपको मैं बता देता हूं कि ये गड़बड़ कहाँ पर है इस किताब में। देखें जी, मैं आपको एक आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसका तर्जमा आपको मैं बता देता हूँ जो इन्होंने किया है। यहाँ पर बेशुमार मानवी तहरीफ तो एक तरफ, वो बातें उसने कही हैं जो जिसकी सजा इस्लाम अल्टीमेट सजा देता है जिस पर। ये देखें जी, ये मैं सफ़ा नंबर बताऊं 79 है, आप भी डाउनलोड कर ले। ये सूरह आल इमरान है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनति व इब्तिगाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अब ये आयत खासी बड़ी है, मैं इसका जो हिस्सा, उस सारी आयत में तहरीफ है, लेकिन सबसे बड़ी तहरीफ जो है ना, अल्लाह ताला इस आयत में कह रहा है कि वही है जिसने ये किताब नाज़िल की जिसमें बाज़ आयात बड़ी मुहकम है जो किताब की जड़ या उसकी माँ है, और बाज़ गैर वाज़े हैं। मुतशाबे शक वाली को नहीं कहते, गैर वाज़े को कहते हैं अरबी ज़बान में। वो लोग जिनके दिल कव्वे की तरह काले हैं, ये मैं अपना तर्जमा सुना रहा हूँ, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, तो वो पैरवी करते हैं गैर वाज़ेह चीज़ों की, मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनते, ताकि इसमें को लेकर फितना पैदा करें, वब्तिगाअ तावीले, और इसको लेकर मानी पहनाएं। यानी अगर आप कहें तो कुरान का इशारा है कि गलत मानी पहनाएं, बातिल तावीलें करें तो मानी पहनाएं। अब यहाँ पर आगे वो उसने, यहाँ पर भी बहुत सा उसका तर्जमा गलत है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सबसे बड़ी है, अल्लाह ताला कह रहा है वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इनका माना स्वाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और आगे मीम साकिन है, मतलब आपको वक्फा करना पड़ेगा। उसकी मिसाल मैं देता हूं कि अगर आप 3 हरफ कहें कि बैठो ना दौड़ो, अगर आप बैठो के बाद वक्फा करें तो ना दौड़ो, इसका मतलब है कि बैठ जाओ लेकिन दौड़ना नहीं। अगर आप इसको कहें कि बैठो ना दौड़ो, इसका मतलब आपने बैठना नहीं, दौड़ना है। 180 डिग्री बिल्कुल उलट हो गया ना तर्जमा। इसीलिए कुरान ने
میم ساکن رکھی ہے اور اس نے میم ساکن لکھی ہے عربی ٹیکسٹ میں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا معنی، اس کی تعبیل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. آگے لکھا ہے وقفہ کر کے، والراسخون فی العلم، اور جو اپنے علم میں راسخ یا پکے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب میرے رب کی طرف سے. تو مطلب یہ ہے قرآن کا کہ جو محکم آیات ہیں اور جو غیر واضح ہیں، وہ راسخ علم والا کہتا ہے میں دونوں پر ایمان لایا، اور جو غیر واضح ہے اس کا وہ اس بات پر بھی ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کا معنی کسی کو نہیں آتا. اب ان کا سنیں، مرزائی کا ترجمہ سنیں. کہتا ہے کہ حالانکہ اس کی تفسیر کو سوائے اللہ کے اور علم میں کامل دستگاہ رکھنے والوں کے، جو کہتے ہیں ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، سب ہمارے کی طرف سے ہے، کوئی نہیں جانتا. اس نے وہ وقفہ توڑ دیا جو قرآن نے لازم کیا، وقف لازم کہا جاتا ہے اس کو. اس نے اس کو توڑ کر کہا کہ یہ جو غیر واضح باتیں ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کے اور راسخ علم دونوں کو ہے. یہ ایک ایسی تحریف ہے جس کی سزا شریعت میں موت ہے. یہ کہتا ہے کہ اس کا علم اللہ کو بھی اور راسخ علم والوں کو بھی ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو راسخ علم والے ہیں اور جو راسخ علم والے ہیں وہ یقولون، وہ کہتے ہیں. اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ گرامر کیا ہے، لفظ کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو راسخ علم والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس سب پر ایمان لائے، جو واضح غیر واضح ہے اور محکم دونوں پر ایمان لائے، سب اللہ کی طرف سے ہے. مطلب کہ ہم کسی غیر واضح بات کی تعویل نہیں کریں گے. اس نے یہاں لکھ دیا کہ اس کی تعویل، اس کی تفسیر اللہ کے اور علم میں دستگاہ رکھنے والے دونوں کو معلوم ہے. اب قادیانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس نے کہہ دیا، اس نے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا. یہ لیں جی، میں آیت آپ کو سناتا ہوں. اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 5 پر. اس نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ اس نے جو تحریف کی ہے اس کو اس نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور ایسی بہت ساری، یہ نہ سمجھنا یہ ایک مثال تو میں آپ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں میں نے اس میں سے انڈر لائن کر رکھی ہیں. صفحہ 5 پر ہے، سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. آپ مجھے بتائیں الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ بولیے جی بیرسٹر صاحب. الف لام میم کا مطلب الف لام میم ہی ہے بس. دیکھیں، اور تفسیر صغیر آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ نہیں. دیکھیں، میں اس کا لفظ ترجمہ، اس کا معنی لکھا، ترجمے میں اس نے یہ لکھا ہے کہ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے. کدی سنے ہیں تسی؟ امت مسلمہ میں آج تک کسی نے الف لام میم کا ترجمہ، اور اس نے تمام حروف مقطعات کا ترجمہ کیا. یہ ایسی لانتی جماعت ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تحریف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ بالکل درست بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. اور یہ سب سے پہلی امپورٹنٹ بات ہے یہ ڈٹرمن کرنا کہ کیا تفسیر صغیر جو ہے وہ ان صرف ایک گستاخانہ کتاب ہے یا نہیں. اس کے بعد آپ نہیں، یہ لفظ ٹھیک کریں آپ اپنے. قرآن پاک لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، ہمیں بہت محتاط رہنا. ہاں، اس کا ترجمانہ گستاخانہ اور مجرمانہ ہے. اب ایسا کہیں کہ اس نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے وہ گستاخانہ یا مجرمانہ ہے، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے. آپ اس کو ایز اے ہول، انہوں نے ہمیں مخمص، ہم کوئی مرزائی تھوڑے ہیں کہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائیں اور توہین بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں. ہم مرزائی نہیں ہیں. ہم قرآن پاک کی توہین نہیں کر سکتے. ہم ایسا کہیں گے کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ گستاخانہ اور لانتیوں والا ترجمہ ہے اور اسلام کی توہین ہے. وہ ڈاکٹر صاحب یعنی میرا بھی کہنے کا مقصد یہی تھا کیونکہ جس نہیں، مجھے پتا تھا، میں ویسے ہی جو ہے نا، جی. قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے. لیکن آپ نے ٹھیک بات کہی، جو اس کا ترجمہ ہے نا، آپ نے بھی نہیں سنا، میں نے بھی نہیں سنا، امت مسلمہ میں سے کسی نے نہیں سنا. اب دیکھیں،
آپ نے ایک اور بات کہی تھی کہ یہ مختصر تفسیر بھی ہے. یہ ترجمہ الگ ہے جی لکھا ہوا, تفسیر نیچے لکھی ہے. میں آپ کو تفسیر بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کیوں الف لام میم کا ترجمہ کرتا ہے. لکھتا ہے الف لام میم اور اسی قسم کے اور حروف جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں مقطعات کہلاتے ہیں. یہ حروف الگ الگ بولے جاتے ہیں. ان میں سے ہر حرف ایک لفظ کا قائم مقام ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کی معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. یہ لانتی جو 10ویں فعل ہے, اس نے اپنی ہر بیٹی سے زنا کیا, اپنی ماں سے زنا کیا, اپنی بہن سے زنا کیا, ہر لڑکی جو اسے نظر آئی اس نے زنا کیا, ہر جرم کیا اس نے دنیا کا. اس کو یہ بزرگ بنائے بیٹھے ہیں, اور آخر میں اس نے مسلم موت ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں تو جناب ایک نبی کے لیول کا آدمی ہوں. یہ اس کی جو ہے نا زندگی ہے. کہتا ہے مثلاً الف لام میم میں الف انا کا قائم مقام ہے. یہ اینو ہی پتہ ہے, جڑا ماں بہن بیٹی سب سے زنا کرتا ہے اس کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. کہتا ہے اور لام اللہ کا قائم مقام ہے اور میم عالموں کا قائم مقام ہے. کہتا ہے گویا الف لام میم کے تینوں حرف مل کے ان اللہ عالموں کے معنی دیتے ہیں, یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نہیں, یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی اور مثال دوں گا. آپ ان میوٹ کریں اپنا یہ تو ایک چھوٹی سی اور آگے دیکھیں. ایک آیت لکھی ہے, یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ البقرہ کی. والذین یؤمنون, اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل الیک, جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. الیک کا جب کہتے ہیں تو میل کی طرف, الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وما انزل, اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اس کا کیا معنی آپ کو آتا ہے بیرسٹر صاحب؟ اس کا معنی وبالآخرۃ ہم یوقنون کا نہیں, مجھے نہیں آتا, آپ بتا دیں ڈاکٹر صاحب. اس کا ہم یہ معنی کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہیں. اس نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ وبالآخرۃ, اور آخرت میں ہم وہ لوگ یوقنون یقین لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اس نے کہا اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں. اس نے کیا موعود باتیں کون سی؟ مسیح موعود. یہ دیکھیں, اس نے کہا آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی, یعنی کہ مسیح موعود نو مان لو جھوٹے نو, جس نے نہ پوری اور مرزے کی آپ کو اگر نہیں علم, مرزے نے نہ کبھی نماز پڑھی, نہ کبھی جمعہ پڑھا نہ پڑھایا. مرزے قادیانی کا ایک بھی خطبہ جمعہ نہیں ہے. اس نے کبھی روزے نہیں رکھے, اور کبھی دکھاوے کے لیے رکھا بھی تو توڑ دیا روزہ. رمضان کے درمیان لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کھایا پیا. کبھی زکوٰۃ نہیں دی زندگی میں, کبھی حج نہیں کیا زندگی میں, کبھی استغفار نہیں پڑھی زندگی میں. نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتا تھا نماز کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے, اور کہتا تھا کہ پڑھنی ہوئے تو پڑھ لو, کوئی ضرورت نہیں. اپنا الہام شائع کیا تیرے کام تیری نمازوں سے افضل ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ایک نماز چھوڑتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ہے مرزا جس کی موعود باتیں یہ یہاں کر رہا ہے. تو اگر آپ کو اور چاہیے مثالیں تو دے دیتا ہوں, ورنہ میرا خیال اتنی کافی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب کا ترجمہ جو ہے خبیثانہ ہے اور غلط ہے اور مجرمانہ ہے. بالکل درست بات کی ہے ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب, کیونکہ دیگ میں سے چاول کا ایک دانہ ہی انسان چکھ لے تو بتا سکتا ہے کہ یہ دیگ کا کیا حال ہے. تو واقعی اس کتاب کے اندر صریحاً گستاخی کی گئی ہے, اور ایک جگہ پہ نہیں متعدد جگہوں پہ گستاخی کی گئی ہے. اس پس منظر میں اگر ہم اس کیس کو دیکھیں تو مبارک احمد ثانی نامی شخص کے اوپر 3 جو تھے چارجز کیے گئے ایف آئی آر کے اندر, اور 3 جرموں کا انہوں نے ارتکا کیا. ایک تھا پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011 کا سیکشن 7, دوسرا تھا سیکشن 295 بی, اور تیسرا تھا سیکشن 298 سی. سب سے پہلی بات ایک یہ سمجھنی چاہیے, اور میں یعنی حسن ظن رکھتے ہوئے ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی جج صاحب کو دے سکتا ہے ایک انسان, کہ جی ہمارے پاس کیونکہ فل فیکٹس آف دا کیس نہیں ہے, نہ ہم نے ایف آئی آر دیکھی, نہ ہم نے ثبوت دیکھے, تو ہمیں کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں اس کنکلوژن پہ کہ کیا مبارک احمد ثانی نامی شخص نے ان 3 جرموں کا ارتکا کیا یا نہیں. اور یہ بات واقعی تھوڑی سی درست بھی معلوم ہوتی ہے
کہ ہو سکتا ہے جج صاحب نے دونوں سائڈوں کے مقدمہ سنا ہو اور پھر کوئی فیصلہ کیا ہو، واللہ عالم وہ کیا تھا، لیکن یہ تھوڑی سی بات کے اندر مجھے درست معلوم نہیں ہوتی، اور اس کی چند وجوہات ہیں کہ سارے فیکٹس آف دا کیس تو ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ فیکٹس ہمیں ضرور معلوم ہیں۔ ان میں سے ایک فیکٹ یہ ہے کہ مبارک احمد ثانی نامی شخص تفسیر صغیر بانٹ رہا تھا۔ یہ تو کیونکہ ججمنٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، تو بیشک ہم نے ایف آئی آر نہ دیکھی، بیشک ہم نے کوئی اور چیز نہ دیکھی، چارج شیٹ نہیں دیکھی، چلان نہیں دیکھا، فرد جرم نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ایکٹ ہے جو کہ ہوا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی آپ نے جیسے ثابت کر دیا کہ تفسیر صغیر کے اندر بہت فحش غلطیاں اور گستاخیاں کی گئی ہیں، تو یہ دو باتیں بھی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں فرام دا ویری سٹارٹ آف دا کیس۔ اب یہ جو 3 سیکشن اپلائی کیے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان فیکٹس کے ہوتے ہوئے کہ کیا یہ 3 سیکشن جو تھے یہ اپلیکیبل ہو سکتے ہیں مسٹر مبارک احمد ثانی نامی شخص پر یا نہیں۔ سب سے پہلے جو تھا وہ تھا سیکشن 295B، جو کہ کہتا ہے ڈی فائلنگ آف ہولی قرآن، اور اس کے اندر یعنی یہ آپ کا سیکشن 295B essentially اپلائی ہوتا ہے whenever someone willfully defiles, damages or desecrates a copy of Holy Quran or an extract from therefrom or uses it in any derogatory manner or for any unlawful purposes shall be punishable for imprisonment for life۔ معنی اس کا یہی بنتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کی ایک تو ہے واضح گستاخی کرے، جو کہ مثال کی طور پہ سویڈن وغیرہ میں جدھر ہوئی یا انڈیا کے 1-2 مقامات پہ بھی ہوئی، اس طرح کی کوئی گستاخی کرے یا قرآن پاک کی توہین کرے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو اس کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب اس قانون کے اندر 2 سے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو ہے صریح گستاخی قرآن پاک کی، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں جو جیسے کہ سویڈن میں ہوئی، یا کوئی قرآن پاک کو نعوذ باللہ کسی ناپاک جگہ پہ رکھیں یا کوئی اس طرح کا فیل کریں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ اس طرح کی صریح گستاخی کرے جو کہ تو وہ اس ایکٹ کے اندر آئے گی۔ دوسری یہ ہے قرآن پاک کو استعمال کرے، پورا قرآن پاک بھی نہیں، قرآن پاک کا کوئی حصہ، اور تفسیر صغیر کے اندر تو جیسے پورا قرآن پاک کی تفسیر کی گئی ہے اور ترجمہ کیا گیا ہے، تو یہ سیکنڈ ایلیمنٹ بھی اس کے اندر آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک حصہ واقعی نہ کہ صرف ایک حصہ بلکہ پورا قرآن پاک ہی استعمال کیا گیا ہے گستاخیاں کرنے کے لیے۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جسے توہین کی جائے، ڈیروگیٹری کوئی حرکت کی جائے، جو کہ بیشک ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، تو اس کے اندر تو بالکل ڈائریکٹ ڈیروگریشن ہمیں نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے سیکشن 295C بالکل سیدھا سیدھا اپلائی ہوتا ہے آن دا گیون فیکٹس آف دا کیس جو ہمارے سامنے آیا ہیں۔ لیکن جج صاحب ادھر پلی لیتے ہیں کہ جی دے شال بی نو کمپلشن ان ریلیجن، اور اس طرح کی قرآنی آیات سے حوالہ لے کے، اور پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کا جو ذمہ ہے اس کی حفاظت کا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ جو اسلامی اور دینی پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب کافی وضاحت سے بیان کر بھی رہے ہیں، اور اس پہ میری کیونکہ علم کم ہے تو میں اس پہ اپنی آراء نہیں دوں گا کہ کیا یہ جو تشریح کی ہے وہ درست ہے غلط ہے، وہ ہمارے علماء کرام کا کام ہے، وہ اس پہ بہت اچھے طریقے سے کر بھی رہے ہیں اور ہماری آگے بھی انشاءاللہ رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ لیکن انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا گیا ہے، اس لیے اگر کوئی واضح گستاخی ہو قرآن پاک کی تو ادھر تو ہم حکومت کا کام بنتا ہے کہ وہ کک ان کرے اور شخص کو سزا دے، لیکن اگر کہیں پر ان بٹوین دا لائنز کوئی کام ہو، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گستاخی کرنے کی کوشش کی جائے جو PPC کے اندر انشرائنڈ ہے، ایون دو وہ لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود جج صاحب نے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی کا جو پارٹ ہے اس کو حذف کر لیا، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں لگتی، کیونکہ ہم شروع میں یہ بات اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ اگر تفسیر صغیر کوئی شخص بانٹے تو that does constitute as distributing a derogatory توہین آمیز a book which contains derogatory remarks against Quran Pak and Muslims and Islam۔
تو 295C کا تو اس طرح 298C کا تو 295C کا تو اس طرح اطلاق ہو جاتا ہے، اور کیوں جج صاحب نے نہیں کیا یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگلا جو اس میں قانون لگ رہا تھا وہ تھا سیکشن 298C، اس کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کب لگتا ہے اور کیا ان فیکٹس آف دا کیسز پہ وہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے اندر اگر کوئی شخص غور سے تھوڑا سا دیکھے تو 298C کہتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی، لاہوری اور یہ احمدی جو ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اور وہ اپنی دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو پھر اس کو سزا ہے۔ اب پھر ہم دوبارہ